السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہو چکا ہوں سیرت النبی کی قسط 5ویں۔ اس سے پہلے کی قسطوں میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سے پہلے کون تھا، آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور ہم اس جگہوں پہ بھی گئے جہاں پہ جو ریلیٹڈ تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے۔ فی الحال ہم نے بات کی ہے صرف ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں تھیں وہ ساری کی ساری اولادیں نبی تھیں، جس میں سے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل سے کنیکٹ ہوتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام جن کا نسب جا کے ملتا تھا بنو ہاشم سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کر ملتا ہے یہ وہ نسل سے جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچنے سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، کیونکہ یہ سارے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں کعبے سے، مکے سے۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کی، اور ولادت کا مقام میں آپ کو لے کر دکھایا تھا، اور وہ یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ جو ہے ترکی کی وہ جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق جو ہے بابل میں جو جگہ ہے وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بتاؤں گا میں آپ کو، کیونکہ ابراہیم اور علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن سے مکہ کا یعنی کعبہ کو جنہوں نے آباد کیا۔ اصل میں کعبہ ایگزسٹ کرتا ہے اور مکہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو ان کی تاریخ انہی دونوں سے شروع ہوتی ہے، اور جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روایتوں کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 75 سال تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کی 2 اولادیں اور تھیں، ناہور اور حران، اور حران کا انتقال آزر کے وقت میں ہی ہو گیا تھا، یعنی جب آزر زندہ تھے اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور حران کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام، تو اس لحاظ سے لوط علیہ السلام بھتیجے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے چاچا تھے، جسے بعد میں اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا، یعنی لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے بڑا بت تھا اس زمانے کا، جس کی پوجا کی جاتی تھی، جس کی پرستش کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بت ہوا کرتے تھے، جسے توڑ ڈالا تھا۔ اور اس زمانے میں جب سارے لوگ میلے کے لیے، وہ ساری قوم جو ہے میلے میں چلے گئی تھی، تو موقع کا فائدہ اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کر اس کی جو کلاڑی ہے بڑے بت کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اور جب ان کے سارے لوگ واپس آئے، ان کے باپ اور سارے گاؤں کے لوگ جب واپس آئے، اس قوم کے لوگ واپس آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بت کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بت کو تو بڑے بت نے توڑ دیا، اس بڑے بت نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک بت کیسے دوسرے بتوں کو توڑ سکتا ہے، ایک پتھر دوسرے پتھروں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جب اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوسرے پتھروں کو توڑ سکے، تو تم اس کی پرستش کیسے کر سکتے ہو، تم اس کی پوجا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے بعد یہ سارا معاملہ گیا نمرود کے پاس۔ نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، اور یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے تاج پہننے کا جو دور شروع کیا تھا۔ تو جب سارے لوگوں کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ تمہارا رب ایسا کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب لوگوں کو مار سکتا ہے اور لوگوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو نمرود نے کہا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، جس میں سے ایک کو معاف کر دیا اور ایک کا قتل کر دیا۔ کہا تمہارا خدا یہی کر سکتا ہے نا، تو یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس کے بعد نمرود لاجواب ہو گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ہے ہماری قوم کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے اور ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، تو اسے سزا دی جائے گی، اور وہ یہ سزا یہ ہوگی کہ فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی الگ واقعہ ہے، جب کبھی اس معاملے پہ پوری بات ہوگی تو اس کے بارے میں ایک تفصیل سے اس پر یہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، جس میں 40 سے 50 دن تک
ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں تھے. اور ایک بہت ہی تاریخی بات ان کے جو والد تھے آزر، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا رب سب سے بہتر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 40 سے 50 دن جو میں آگ کے اندر تھا، کیونکہ اللہ نے وہ آگ کو رحمت بنائے یا زحمت بنائے، تو اللہ نے آگ کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا تھا، اور 40 سے 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں تھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بہترین دن کبھی نہیں گزارے، مطلب جو سکون کے دن تھے اس آگ کے اندر، اس سے زیادہ سکون کے دن انہوں نے کبھی نہیں گزارے. کہتے ہیں کہ ترکی کی وہی جگہ جو دو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں، وہیں سے جو ہے اچھالا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف. اور یہ وہ اس آگ میں جو جہاں پہ بھی جو جھیل ہے، جو پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اور وہاں سے اچھالنے کے بعد اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس زمانے میں ساری آگ تھی، اور یہ جو اندر کا علاقہ ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہے جس کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے اس ریمارک کے طور پہ کہ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے بیچ میں آ کر گرے تھے. یہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی جگہ ہے، اور اس کو بنایا گیا ہے کہ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آ کے آگ میں گرے تھے. تو اس کو ایک ابھی بھی یہ موجود ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ جو واقعہ ہوا تھا بابل کے شہر، عراق کے شہر بابل میں ہوا تھا. میں ہے چاروں طرف جو ہے ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی نمرود کے حکم پہ کہ جناب ابراہیم کو آگ لگائیں. پھر وہ ایک بڑی ساری گلیل لے کر آئے تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرف سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی اس پہاڑ پہ چاروں طرف، اور کہا اتنی بڑی آگ جلائیں گے کہ جناب ابراہیم باہر نہ نکل سکیں. جناب ابراہیم کا لقب اللہ نے دیا خلیل اللہ. انہوں نے وہاں لے جا کے جناب ابراہیم کو ڈالنا تھا. چاروں طرف جو ہے انہوں نے لکڑیاں، کئی مہینوں تک وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، چاروں طرف انہوں نے لکڑیاں جمع کرتی. اور پھر ایک مرتبہ جب کہا کہ اندر کے درانے کے بیچ میں جائیں تو انہوں نے کہا منجنیق سے پھینکیں گے. اب وہ مقام معلوم نہیں کہ کہاں سے. منجنیق سمجھتے نا، تو جیسے وہ غلیل ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو باندھا، اندر رکھا، اور پھر ایک مرتبہ پھینکا، پرتاب کیا. جب پھینکا تو اندر جا کے جناب ابراہیم وہاں پہ وسط میں گرے اور چاروں طرف. اور اس واقعہ پیش آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ کر حران نامی علاقے میں ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے. اور بعد میں ان کی شادی جو ان کے چچا زاد بہن سارہ علیہ السلام سے ہوئی جو بابل کی رہنے والی تھیں. اور 75 سال کی عمر میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف چلے جائیں. کچھ عرصہ رہنے کے بعد انہوں نے جو مصر کی طرف سفر کرنا شروع کیا. اور مصر میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، زندگی کے امتحان کا ایک اور حصہ تھا. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر جانے کا فیصلہ کیا، اس زمانے میں مصر میں فرعونوں کی حکومت چلتی تھی، اور اس وقت کے فرعون کا نام تھا عمرو بن امرۃ القیس. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. اچھا، ایک بات جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون جو ہے نا، یہ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا جسے فرعون کہتے تھے، یعنی جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے. اسی طرح جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، اور جو فارس کے بادشاہ کو جو تھے نا وہ کسرا کہتے تھے. یہ آپ نے نام سنا ہوگا، کیسر اور کسرا کے محل گر گئے، تو یہ ان کے لقب ہوتے تھے. ٹھیک اسی طرح سے نجاشی کا نام سنا ہوگا. نجاشی وہ بادشاہ تھا جب مسلمانوں کے لیے ساری زمین تنگ کر دی گئی تھی مکہ کی، تو اس نے ہی حبشہ میں ان لوگوں کو جگہ دی تھی. اور حبشہ آج وہ جگہ ہے جسے ہم ایتھوپیا کہتے ہیں. تو یہ جب ہم فرعون کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھے کہ یہ فرعون جو ہے مصر کا بادشاہ. اگر قیصر کسرا کی بات کرتے ہیں تو روم اور فارس کا بادشاہ. اور اسی طرح اگر ہم نجاشی کی بات کریں تو نجاشی ایک لقب ہے اور نام نہیں ہے. اسی طرح جیسے فرعون کا نام کچھ الگ تھا. تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ہم فرعون کی بات کریں، کیسر کسرا کی بات کریں اور روم نجاشی کی بات کریں تو یہ صرف ان کے لقب کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ان کا نام نہیں ہوتا ہے.